کے ساتھ لکھا ہے. یہ کتاب ہے الفتوح لابن عاصم الکوفی، چھاپ دار الاضواء، تحقیق علی شیری، جو سنہ 1991 میں کتاب چھپی ہے. ذکر فتح صفحہ 289 میں فتح نہاون و حروبها و اجتماع الفرس بها، کہ فارس والے نے نہاون میں اجتماع کیا تھا بہت بڑا. اس میں یہی واقعات جو میں نے ابھی آپ کو لکھا ہے کہ قوم، کاشان، اصفہان، فارس، کرمان، یہ سب لوگ آذربائیجان کہاں سے ان کے لشکر آ گئے تھے، جمع ہو گئے تھے، بہت بڑا اجتماع کیا تھا. تو اگلے صفحے میں ہے کہ عمار یاسر نے اس واقعے کا خط لکھا، اس رپورٹ دے دی عمر کو کہ ایسا ہے کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، خط یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم لعمر من عمار بن یاسر. عمر کو عمار بن یاسر کا خط. سلام علیک، اما بعد، ومما حدث، واقعہ میں آپ کو لکھ رہا ہوں کہ یہ ہے کہ اہل الری، سمنان، ساوا، ہمدان، نہاون، اصفہان، قوم، کاشان، راون، اسفندہان، یہ اصفہان کے نزدیک کوئی شہر ہوا ہوگا اس زمانے میں، فارس، کرمان اور آذربائیجان، یہ سب نہاون میں جمع ہو گئے ہیں. 50 و 100,000 من فارس و راجل من الکفار، 150,000 گھڑ سوار اور جو پیدل والے فوجی ہیں، انفینٹری اور کیولری، 150,000 وہاں پہ جمع ہو گئے. وہاں پہ ان کے 4 سردار ہیں، سرداروں کا نام بھی لکھا ہے جو ان کے فوجوں کے سردار ہیں. یہ جمع ہو گئے ہیں. انہوں نے عہد کیا ہے، انہوں نے آپس میں قسم کھایا ہے، اور انہوں نے آپس میں لکھا ہے، معاہدہ کیا ہے ان سرداروں نے، فوجیوں نے، کہ کیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں سے لڑنا ہے. جو زمینیں انہوں نے، جو سرزمین مسلمانوں نے فتح کیا ہے ان کو ہم نے لینا ہے. وَيَأْتُونَكُم مِّن بَعْدِنَا، اور مثلا مدائن کوفہ ہم نے فتح کیا ہے، قادسیہ ہم نے فتح کیا، ہم کو یہاں سے نکالیں گے اور اس کے بعد وہ مدینہ آ رہے ہیں. فإني أخبرك أنهم قد قتلوا من كل من كان منا في مدنهم. اے عمر، میں تجھے خبر دے رہا ہوں، رپورٹ دے رہا ہوں کہ جتنے مسلمان ان کے شہروں میں گئے تھے، انہوں نے کچھ قصبے یا شہر فتح کیے تھے، ان کو قتل کیا، شکست دے دی ان لوگوں نے. اب آ رہے ہیں مدائن کی طرف اور کوفے کی طرف. وقد تقاربوا مما كنا فتحناه من ارضهم، کوفہ مدائن کے بھی ہم نے فتح کیا، وہ ہمارے قریب آ رہے ہیں. ان کے لشکر کی، فارس کی لشکر کی بڑی پیشروی ہے، وہ آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدائن کو لیں گے، اس کے بعد کوفہ کو لیں گے. اور وقد والله حالنا ذلك وما اتانا من امرهم وخبرهم. اور میں اس بارے میں بڑا پریشان ہوں، عمار بن یاسر نے کہا، کہ جو یہ فارس کی جانب سے جو ان کی پیش قدمی کی خبر ہے اور جو بڑا لشکر جمع کیا، میں اس بارے، یہ بہت ہولناک خبر ہے میرے لیے، اور ہم مسلمان کافی پریشان ہیں. تو میں نے آپ کو رپورٹ دی ہے، جو کرنا ہے آپ کر لیں، جو بندوبست کرنا ہے. تو یہ خبر جب پہنچا عمر کو، دیکھیے، قال فلما ورد الكتاب على عمر بن الخطاب، جب یہ کتاب، یہ خط عمار بن یاسر کا عمر کو پہنچا، وقرأه وفهم ما فيه، اس نے اس لیٹر کو بیٹھ کے پڑھا عمر، وہ سمجھ گیا کہ اس میں کیا بات ہے. رپورٹ جب اس کو سمجھ آ گئی کہ بات کیا، کتنی خوفناک بات ہے. وقعت علیہ الرعدہ، وقعت علیہ الرعدہ. رعدہ کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ الرعدہ، ہاں، الرعدہ بولتے ہیں لرزنے کو، لرزش. عمر بری طرح سے لرزنا لگا، اس پہ رعدہ طاری ہو گیا. رعدہ طاری ہو گیا کہ یعنی عمر لرز رہا ہے. خلیفہ، اب وہ ایرانی کہاں پہ، وہ نہاون میں، نہاون تہران سے بھی آگے. ٹھیک ہے، یہ جو ان کی عمر مدینے میں ہے، وہ پیشروی کر بھی لیں تو 1-2 مہینے لگے گا، وہ اتنی جلدی نہیں پہنچیں گے. وہ اگر وہ سب کو شکست بھی دیتے ہیں ایرانی، وہ 2 مہینے کم از کم لگیں گے. پیدل فوج اتنا جلدی نہیں پہنچتا، وہ 1-2-3 مہینے. لیکن ابھی یہ لرز رہا ہے بھائی. والنفضہ، رعدہ والنفضہ، بری طرح لرز رہا ہے. حتی سمع المسلمون عتیت اضراسہ، یہاں تک کہ اس کے جو جبڑے تھے، جبڑا جاز کو بولتے ہیں نا، اوپر والا جبڑا، نیچے والا جبڑا. انسان جب لرزتا ہے بری طرح، اتنا بری طرح وہ لرز رہا تھا کہ اس کے جبڑے آپس میں ٹکرا رہے تھے. اس کے جبڑے، اس کے دانت جو ہیں اوپر اور نیچے والے، یہ بلا اختیار آپس میں یہ ٹکرا رہے تھے. اور اس کی آواز، اس کی جو آواز اتنی اونچی تھی، یہ سب لوگ سن رہے تھے، مسلمانوں کو سب کو سنائی دے رہا تھا کہ خلیفہ پوری طرح یہ ڈرا ہوا ہے. ثم عمر مشکل سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا. حتی دخل المسجد وجعل ینادی، مشکل سے مسجد پہنچ گیا بھائی، اور شروع کیا اس نے نعرے لگانا، ندا کرنے لگا. این المہاجرون والانصار، مہاجرین و انصار کہاں؟ الا فاجتمعوا رحمکم اللہ واعینونی اعانکم اللہ.
مجھے آ جاؤ میری مدد کو آ جاؤ، میں کیا کروں مجھے مشورہ دے دو۔ اس کے بعد مسلمان جمع ہو گئے، مہاجرین انصار، سب نے عمر سے یہی کہا کہ لشکر جمع کرو اور تم جاؤ کوفے کو جاؤ، فارس سے لڑنے کے لیے تم جاؤ۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، عمر نے ان سے کہا کہ تم بھی ایک مشورہ دے دو، آپ مشورہ دے دیں کہ میں کیا کروں۔ تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہ جو مشورہ دیا ہے وہی کتاب نہج البلاغہ میں ہے۔ تو میں وہ مشورہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ مشورہ کیا ہے؟ یہ کتاب نہج البلاغہ، چاپ دار الکتب المصری، ومن کلام اللہ علیہ السلام وقد شاورہ عمر بن الخطاب فی الخروج الى غزو الروم۔ یہ غزو الروم نہیں ہے، یہ غزو فارس ہے۔ عمر بن الخطاب نے ان سے مشورہ کیا تھا کہ میں جنگ پہ جانے کے لیے جا رہا ہوں، تو میں جنگ پہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا وقد توکل اللہ لأہل هذا الدین باعزاز الحوزہ وستر العوران۔ اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے کہ میں اس دین کی حفاظت کروں گا اور اس دین اسلام کو عزت دوں گا اور دین مسلمانوں کے عورات کا میں دفاع کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ڈر گئے ہیں آپ کے مثلا فارس والے آئیں گے اور فتح کریں گے، یہ نہیں ہوگا کہ سب مسلمانوں کو نابود کریں گے، یہ ہونے والا نہیں۔ والذین نصرهم وهم قلیلون لا ينتصرون ومنعهم وهم قلیل لا يمتنعون حی لا يموت۔ وہ رب، وہ اللہ جس نے مسلمانوں کو پیروزی دی، وہ وقت یہ تھا کہ مسلمان قلیل تھے، ان کو پیروزی، ان کے پیروز آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہ اللہ جس نے مسلمانوں کا دفاع کیا، اور مسلمان کم تھے اپنی دفاع نہیں کر سکتے، وہی اللہ آج بھی حی لا يموت، زندہ ہے، مرا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ انک متی تسر الی ھذا العدو بنفسک، اگر تو سیر کرے یعنی تو چلا جائے اس دشمن کے سامنے، تو خود چلا جائے، فتلقہم فتنکب، اور جب تیری لقاء ہو جائے۔ ملاحظہ فرمائیے یہ سارا جملہ اسی میں ہے کہ کیا فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام نے؟ فتلقہم، جب تیرا فتلقہم یعنی آمنا سامنا ہو جائے، آمنا سامنا یعنی لقاء ہو جائے، دشمن سے جب تیری لقاء ہو جائے، دو لشکر ہیں سامنے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فتنکب تنکب کا کیا مطلب ہے عزیزو؟ تنکب کا مطلب ہے بھاگ جائے گا، بھاگ جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ جب آپ دشمن سے ملاقات کریں گے تو آپ بھاگ فرار کر لیں گے۔ خلیفہ سے فرمایا سید المسلمین سلام اللہ علیہ کہ تو اگر خود اس لشکر کی سربراہی کرتے ہوئے عدو سے، دشمن سے جنگ کے لیے چلا جائے تو فتلقہم، جب تیری ملاقات ہو جائے گا تو بھاگ جائے گا، تو فرار کر لے گا، تو جو ہے جان بچانے کے لیے بھاگ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو جب فوج کا جو سربراہ ہے، عرب کا جو بادشاہ ہے، وہ اگر بھاگ جائے تو پھر مسلمان کوئی نہیں ٹھہرے گا، سب بھاگ جائیں گے، سب پورا لشکر جو ہے وہ بھاگ جائیں گے۔ لا تکن للمسلمین کھانفہ، اس وقت اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے لیے محفوظ جگہ، کنف بولتے ہیں کسی کو حفظ و امان میں رہنا۔ لا تکن للمسلمین کھانفہ، سب مسلمان جب اگر فوج کا سربراہ ڈرپوک ہونے کی وجہ سے، بزدل ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے فرار کر جائے، ملاقات ہوتے ہی دو لشکر آمنے سامنے، یہ ڈر گیا بھائی یہ سامنے والے بڑے خطرناک ہیں، یہ بھاگ جائے، تو پھر لشکر والے بھی بھاگ جائیں گے، لشکر میں افراتفری ہوگی، لشکر ہر کوئی ایک طرف بھاگ جائے گا، پھر یہ حالت یہ ہوگی کہ مسلمانوں کے لیے کوئی مأمن، کوئی محفوظ جگہ نہیں بچے گا۔ دون اقصا بلادہم، مگر یہ کہ مسلمان جو دور ترین علاقہ ہے مسلمانوں کا، وہ وہاں پہ وہ مسلمان چھپ جائیں، مسلمانوں کے جو آبادیاں ہیں وہ اپنے شہروں کو چھوڑ کر دور ترین علاقوں میں چلا جائیں۔ لیس بعدک مرجع یرجعون الیہ، تو اگر بھاگ جائے تو اس وقت کیا ہوگا؟ تیرے بعد تو کوئی، اگر بادشاہ ہی بھاگ جائے نا تو پھر کوئی سربراہ نہیں ہوگا اس وقت کہ مسلمان اس کو فوج اس سے آرڈر لے لے کہ بھئی یہ تو بھاگ گیا، ہم کیا کریں؟ مسلمانوں سے آرڈر لے لے، مسلمانوں کا سارا نظام ہی بکھر جائے گا، کیونکہ بادشاہ تو آپ ہیں۔ فبعث، پس تو نہ چلا جا، فبعث الیہم رجلا محربا، پس اس جنگ کے لیے ایک ایسے شخص کو بھیج دے جو اس کو جنگ میں تجربہ ہے۔ محرب وہ شخص جس کو